اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر علم لدنی کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے سنا ہوگا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، لیکن تمہاری سمجھ میں تو نہیں آیا نا؟ تمہاری سمجھ میں صرف یہی آیا ہے کہ جی ہم پر کرم ہوگا، ہم گناہ گار ہیں، ہم پر کرم ہوگا۔ نہیں، اس کے پیچھے جملہ کیا ہے؟ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں سے مراد یہ ہے جو گناہ گاروں کو اللہ والا بنا دے وہ علم لایا ہوں۔ جو گناہ گاروں کو اللہ والا بنا دے وہ علم لایا ہوں، اور یہ جو پہلے سے علم ہے جس کی تم نے رٹ لگا رکھی ہے، جس کے تم حافظ بنے ہوئے ہو، یہ تمہارے اپنے لیے بیکار ہے۔ قرآن مجید نے علم لدنی کے حوالے سے بڑی گفتگو کی ہے، جسے سورہ کہف کی یہ آیت ہے، وَعَلَّمَنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وَعَلَّمَنَاهُ، ہم نے اس کو علم سکھایا، من لدنا علما، اپنی طرف سے علم۔ اب سوال یہ ہے کہ علم لدنی کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تک، 20 سال پہلے تک، جو گاڑیوں میں ٹائر لگتے تھے اس کے اندر ٹیوب ہوتی تھی، اگر وہ ٹیوب میں سوراخ ہو گیا تو پنکچر ہو گیا، اب وہ پنکچر لگوانا ہے، اب وہ لے کے جانی ہے۔ ایک اسپیئر ٹائر ہوتا تھا گاڑی کے پیچھے رکھا ہوا، وہ ٹیوب نکال کے پہلے تو پانی میں ڈال کے اس کو دیکھتے تھے کہ پنکچر ہے کہاں، سوراخ کہاں ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی لگا دیتے تھے پیچ، اور اس کو جو ہے گلو کر دیتے تھے تو وہ ریپیئر ہو جاتا تھا۔ پھر پنکچر ہو گیا، ایک اور سوراخ ہو گیا، 2-3 سوراخ ہونے کے بعد کہتے تھے جی ٹائر تبدیل کرا لو۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کی گاڑی میں ایک اسپیئر وہیل ہے، پنکچر ہو گیا، وہ لگا دیا، وہ بھی پنکچر ہو گیا، تو اب وہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ رن فلیٹ ٹائرز نکالے۔ خیر یہ الگ بات ہے کہ رن فلیٹ ٹائر میں مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ موٹے موٹے ہوا بھری ہوئی ٹائر کے اوپر گاڑی چلے تو اچک اچک کے چلتی ہے، اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر علم لدنی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ میں جو ہے دبئی جا رہا تھا، تو میں نے جہاز میں دیکھا کہ ایک بندہ اتنا موٹا ہے، بلال سے بھی ڈبل، اتنا موٹا ہے کہ اس سے جو ہے بیٹھا نہیں جا رہا، سیٹ میں آ ہی نہیں رہا وہ۔ اب وہ شکایت کر رہا ہے کہ بھئی تمہاری جو ہے نا یہ جو سیٹیں ہیں یہ پتلی ہیں، تو مجھے جو ہے نا دوسری سیٹ بھی دو برابر والی بھی، تاکہ میں بیٹھ تو سکوں آرام سے۔ تو وہ جو اسٹوورڈ تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسا تو نہیں کر سکتے ہم، ایسا کیوں کریں گے؟ کہنے لگا پھر یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا، تمہاری سیٹیں ہی چھوٹی ہیں۔ اس نے کہا بھئی آپ کو اپنے سائز کا تو پتہ ہے نا، آپ بزنس کلاس والی سیٹ لیتے، وہ چوڑی ہوتی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ بزنس کلاس میں صرف بزنس والے نہیں جاتے ہیں، جو بلال جیسے موٹے تازے ہوں ہٹے کٹے، ان کو بھی وہیں پر بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اکانومی کلاس کی سیٹ میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح مذہب ہے، مذہب صرف نیکوکاروں کو ہدایت کرتا ہے، گناہ گاروں کو جو ہے نا وہ کیٹر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس نکالا ہے علم لدنی کی صورت میں، کہ جس کو مذہب کیٹر نہ کر سکے، جس کو مذہب ہدایت نہ دے سکے، تو ان کو پھر علم لدنی کے ذریعے اللہ تک پہنچایا جائے۔ تم نے سنا ہوگا کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، تم نے سنا ہوگا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، لیکن تمہاری سمجھ میں تو نہیں آیا نا؟ تمہاری سمجھ میں صرف یہی آیا ہے کہ جی ہم پر کرم ہوگا، ہم گناہ گار ہیں، ہم پر کرم ہوگا۔ نہیں، اس کے پیچھے جملہ کیا ہے؟ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں سے مراد یہ ہے جو گناہ گاروں کو اللہ والا بنا دے وہ علم لایا ہوں۔ جو گناہ گاروں کو اللہ والا بنا دے وہ علم لایا ہوں، اور یہ جو پہلے سے علم ہے جس کی تم نے رٹ لگا رکھی ہے، جس کے تم حافظ بنے ہوئے ہو، یہ تمہارے اپنے لیے بیکار ہے۔ کیا جی؟
تو اس کے لیے تو پہلے پوری شریعت پر عمل پیرا ہونا ہوگا نا، گناہوں سے دور جانا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، نیکوکار بننا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ وہ عادی ہو جاتے ہیں گناہ کے، گناہ ان سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں، تو جب گناہ چھوٹ نہیں سکتے ہیں تو پھر مذہب سے تجھے ہدایت مل نہیں سکتی ہے نا۔ ہاں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو گناہگار ٹائپ ہوتے ہیں میری طرح، وہ ولیوں کی طرف بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مذہب ان کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ پھر جب وہ مذہب سے مایوس ہو کے ولیوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ولی جو ان کا مرشد ہے وہی ان کا مذہب بن جاتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ یہ جو مذہب ہیں، یہ اسکول، یہ کشتی کی مانند ہے مذہب، اور یہ جو علماء ہیں یہ ملح کی مانند ہے۔ کشتی میں کوئی سوراخ ہو تو سفر ناممکن ہے، یا ملح اناڑی ہو پھر بھی کشتی ادھر ادھر مار دے گا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ڈیفیکٹو ہو تو راستہ جو ہے نا وہ طے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو ولی ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں۔ بھئی یہ ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو کنارے کیسے لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم لدنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سرکار گوھر شاہی ہندوؤں کو اور سکھوں کو اللہ والا کیوں بنا رہے ہیں، ان کو بتا دو علم لدنی کے ذریعے۔ جب وہ علم ہے ہی نہیں تمہاری کتاب میں تو تم اس کتاب کی کنڈیشن اس پہ کیوں لگا رہے؟ جس علم کے ذریعے ہندو کو سکھ کو اللہ والا بنایا، یہودی کو اللہ والا بنایا، وہ تمہاری کتاب سے تھوڑی بنایا، وہ تو اپنی کتاب سے بنایا ہے نا۔ پھر جن کو اپنی کتاب سے بنایا ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے میں ہی ہوں۔ یہ علم لدنی ہے نا، کہ جس میں جو جیسا بھی ہے خیر قرآن کا علم کہتا ہے پہلے نفس کو پاک کر، علم لدنی کہتا ہے نفس کو چولہے میں ڈال، پہلے دل کو پاک کر، نفس خود ہی اس کو فالو کرے گا۔ تو یہ جو علم لدنی ہے، یہ علم لدنی اس وقت کام آتا ہے کہ جب کوئی اور وسیلہ آپ پر عمل نہ کرے۔ جو لوگ اتنے بگڑ گئے ہوں، یا تو لوگ بگڑ گئے ہوں یا پھر مذہب میں ڈیفیکٹ آ گیا ہو، تو پھر مذہب کے ذریعے پہنچ نہیں سکتے۔ اب مذہب میں دو چیزیں ہیں مذہب میں، ایک تو مذہب کی اصلی صورت موجود رہنی چاہیے، دوسرا اس کے جو علماء ہیں وہ صحیح رہنے چاہیے۔ مذہب صحیح ہے اور علماء خراب ہیں تو بھی آپ کا دین بگڑ گیا۔ اچھا، اور اگر مذہب ہی بگڑ گیا ہو تو پھر علماء کیسے سدھرے ہوئے ہوں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا دین بگڑا ہے یا نہیں بگڑا ہے۔ ہمیں مولویوں نے یہ جھانسا دیا ہوا ہے کہ ہمارا دین کبھی نہیں بگڑے گا، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ ہمارا دین بگڑ چکا ہے۔ کیسے؟ کیا دین کی ایسی کوئی صورت ہے جس کے اوپر کسی فرقے کی چھاپ نہ لگی ہو؟ یا تو بریلوی ہے، یا دیوبندی ہے، یا وہابی ہے، یا سلفی ہے، اہل حدیث ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، یہ سب جو ہے فرقے واریت کے نشان ہیں۔ ان میں سے دین کون سا صحیح ہے، کون سا مذہب صحیح ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بھائی ان کا فرقہ صحیح ہے، لیکن یہ بات سب کہہ رہے ہیں، اب کس کی مانیں؟ Amra TV, the place to connect with God.